باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں اسٹیج سیکرٹری صاحب جناب خالد محمود صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ جناب ادارہ حاضہ کی شان معزز و مکرم صدر معلم صاحب ادارہ حاضہ، اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج کی اس پررونق تقریب کے اغراض و مقاصد آپ جان چکے ہیں۔ خالد صاحب نے تفصیل کے ساتھ اس تقریب کی غرض و غایت بیان کی، ساتھ ہی عزیز طلباء نے بھی اس تقریب پر روشنی ڈالی، اور جناب ادارہ حاضہ کی مہمان کلاس کے استاد محترم جناب ارشد محمود صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا، اور مجھے امید تھی کہ میزبان کلاس جماعت نام کے استاد محترم ضیاء اقبال صاحب اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ سے کچھ اچھی قسم کی باتیں آپ کو بتائیں گے، لیکن میرے خیال میں وہ کہیں بزی ہیں، تو ان کی جگہ میں سمجھ لوں کہ میں ان کی جگہ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ میں مہمان کلاس نائے جماعت نام اپنے ساتھیوں کے اعزاز میں دی جانے والی یہ پر وقار تقریب کا آغاز اور ان کے اعزاز میں پارٹی دی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی سکول میں اور کسی جگہ بھی اس قسم کی پارٹی کا انتظام بہت کم ہوتا ہے۔ میں جماعت نام کے طلباء کا اور اساتذہ کا، جو ان کے باقی پورے اسٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جونے والے طلباء کے اعزاز میں اس اتنی پر رونق محفل کا انتظام کیا، اتنی زبردست پارٹی کا اہتمام کیا۔ میں صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد اصل مقصد یہ کہ اس سے پہلے 2 سال کووڈ میں عرصہ گزرا، اس چیز کا اہتمام نہیں ہو سکا، اور آج اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم سرفرو ہوئے ہیں کہ اس کرونا جیسی وبا سے ہم محفوظ ہو گئے۔ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک ہائی سکول چھتروں میں ہی نہیں پارٹی دے گی، تمام اسکولوں میں، آزاد کشمیر کے جتنے اسکول ہیں، جتنے ادارے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پورے پاکستان، پوری دنیا میں ایسی ہی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ جونے والے طلباء کے لیے ان کو اعزاز کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت دہم کے اعزاز میں اتنی اچھی پارٹی دی گئی، وہ اس پارٹی کو قبول فرمائیں گے۔ عزیز طلباء، صرف پارٹی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کچھ کھلایا پلایا جائے اور چند باتیں بتا کر آپ کو فارغ کر دیا جائے۔ جس طرح آپ نے یہاں 10-11 سال کا عرصہ گزارا، ہر قسم کے استاد آپ کو ملے، ہر بندے کا ایک اپنا اپنا زاویہ ہوتا ہے پرکھنے کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ اکرام نے آپ کے لیے
کوئی کمی نہ چھوڑی ہوگی۔ آپ کا نصاب مکمل کرنے میں انہوں نے اپنی بہت محنت کی، اور یہ امید ہم رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہم سب استاد تمام بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی اسی سٹیپ نہیں، آپ کو پوری زندگی میں کامیابیوں کامرانیاں عطا فرمائے۔ عزیز طلباء، اس کا مقصد، پارٹی کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ چند افراد اکٹھے ہو کر آپ کو الوداع کہیں۔ الوداع کے بارے میں استاد صاحب نے بڑے اچھے الفاظ میں، کوئی شاعری میں بھی انہیں بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ الوداع کیا چیز ہوتی ہے۔ بچھڑنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں سے فارغ ہو کر آپ نے ایک تجا کرنا ہے کہ 10-11 سال عرصہ کے بعد آپ نے یہاں سے کیا پایا، کیا کھویا، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور آپ نے آئندہ کیا کرنا ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ زندگی کا ایک مقصد بنائیں اور اس مقصد کو لے کر اپنی زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ جو لوگ اپنے مقصد میں چلتے ہیں، تو کو دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب بھی کرتا ہے۔ اور اساتذہ کرام نے احترام کے بارے میں، استاد کے احترام کے بارے میں بات کی۔ اسمبلی میں روز حافظ امجد صاحب بڑے اچھے انداز میں روزانہ درس دیتے ہیں، اور کہیں کہیں اساتذہ کے احترام کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے سے بڑوں کا احترام کرتے ہیں، زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، میری 38 سال سروس ہو گئی ہے، 60 کے نزدیک میری عمر ہونے والی ہے۔ میں جن کی اساتذہ سے پڑھا ہوں، آج بھی ان کے لیے دعا گو بھی ہوں اور ان کا احترام کرتا ہوں۔ جب بھی میرے استاد میرے سامنے آتے ہیں تو یقیناً میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ہم کالج کے دور میں ہمیں خواجہ غنی صاحب جو ڈڈیال کے رہنے والے ہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، انہی کے گھر کے ساتھ ہی میرا اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کا دفتر تھا۔ تو جب بھی میں جاتا ہوں تو وہ سامنے ضرور آتے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا، میں موٹر سائیکل پر تھا، وہ اپنے گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے جو ہی ان کو دیکھا میں نیچے اتر گیا، اترا تو سلام کیا، تو وہ سمجھ گئے کہ میرے لیے اترے۔ میں نے کہا سر بے ادبی کی خاطر میں نے کہا کہ یہ صرف سلام نہیں دینا بلکہ اتر کا آپ کو سوا بھی کرنا ہے اور ہاتھ ملانا۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں تو روز ادھر ہی ہوتا ہوں، آپ روز ادھر آتے ہیں، تو دل میں احترام ہونا چاہیے۔ میں نے کہا دل میں ضرور ہے، لیکن مجھے اچھی بات نہیں لگتی کہ آپ سامنے آ جائیں میں اسی طرح گزر جاؤں۔ میں نے اکثر طلباء کو دیکھا ہے، بات ذرا کڑوی ہے، اکثر طلباء کو دیکھا ہے موٹر سائیکل پر ہوں یا پیدل جا رہے ہوں، جب کوئی استاد سامنے آتا ہے تو وہ آنکھیں چرا لیتے ہیں۔ کچھ لڑکے ایسے بھی ہیں بڑے نخرے کے ساتھ استاد سے قریب سے گزر جاتے ہیں، سلام تک نہیں دیتے۔ بھائی ہمیں کسی کے سلام کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم کسی کے محتاج نہیں ہے کہ آپ مجھے سلام کریں، کسی کو ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر کوئی اپنے لیے کوشش کرتا ہے، جو احترام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا، جو احترام نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، احترام دل میں ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا رویہ اچھا نہیں ہوتا۔ استاد جب وہ اس کو ناگوار گزرے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ بچے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے سلام کریں، اپنے ساتھیوں کو سلام کریں۔
اللہ کو خوف کریں صرف، ٹھیک ہے؟ اگر کامیابی ہونی ہے تو استادوں کی دعائیں لیں، اپنے اساتذہ سے دعائیں لیں، اور انشاءاللہ یہ دعائیں قیا پلٹ دیتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اچھے بچے ہیں، محنتی بھی ہیں، اور مزید محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ اس کے ساتھ جب آپ یہاں سے الوداع ہوں گے، آپ ایک سفیر کی حیثیت سے یہاں سے جائیں گے، اور آپ کی سفارتکاری اس وقت پتہ چلے گا جب رزلٹ آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں جس اسکول میں بھی جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے، جس طرح بھی آپ امتحان دیں گے، تو استاد کا احترام ضرور کریں، اپنے اساتذہ کا خیال ضرور رکھیں، اپنے ادارے کا خیال ضرور رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیگیٹو رپورٹ ہمیں ملے تو ہمیں بھی مایوسی ہو، آپ تو نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے اچھے طریقے سے امتحان دیں، کسی قسم کی کوئی آگے پیچھے غلط حرکت کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ پاس ہونا اور فیل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن آپ کا نام اچھا رہنا، ادارے کے لیے بہتر سوچنا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ محنت کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو زیادہ تو بات میں نہیں کروں گا، اس کے بعد صدر ملم صاحب بھی آپ سے بات کریں گے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ذرا پہلے شروع کر دیتے، نماز کا ٹائم ہی بہت نزدیک ہے۔ تو میں اس دعا کے ساتھ اختتام کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، اور جو جماعت نام نے 10th کلاس کے اعزاز میں پارٹی دی ہے، تو اسی طرح آئندہ بھی آنے والی 9th کلاس آپ کے اعزاز میں پارٹی دے گی۔ یہی توقع رکھنی چاہیے کہ اسی طرح یہ ایک اعزاز ہوتا ہے، کھانے پینے کی بات نہیں ہوتی۔ میں نے کلاس روم میں بھی آپ کو بتایا کہ اتنا زیادہ خرچ نہ کریں، شارٹ سی پارٹی رکھیں۔ مقصد یہ تقریب ہے، آپ کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ آنے میں سیر ہو کر کھانا ہے، یہ ویسے روز لوگ کھاتی پیتے رہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا تھا کہ آپ ایک معمولی سی پارٹی رکھیں گے، لیکن آپ نے یہ بہت بڑی پارٹی دی ہے، تو میں اس کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے دوستوں کی خوشی میں اتنے بڑی پارٹی کا اہتمام کیا۔ تو ایک بار پھر میں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ کو ہدایت بھی فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔